بسم اللہ الرحمن الرحیم قیل فرق ما بین قوله وقول المصنف ها هنا لأن الحكم فيما قاله الإمام تصور لا محالة بخلاف ما قاله المصنف فإنه يجوز أن يكون قوله والحكم معطوفا على تصور المحكوم عليه فحينئذ لا يكون تصورا كأنه قال ولا بد في التصديق من الحكم وغير لازم منه أن يكون تصورا وأن يكون معطوفا على المحكوم عليه فحينئذ يكون تصورا وفيه نظر لأن قوله والحكم لو كان معطوفا على تصور المحكوم عليه ولا يكون الحكم تصورا لوجب أن يقول لامتناع الحكم ممن جهل أحد هذين الأمرين ولو صح حمل قوله أحد هذه الأمور على هذا لظهر الفساد من وجه آخر وهو أن اللازم من ذلك استدعاء التصديق تصور المحكوم عليه وبه والمدعى استدعاء التصديق التصورين والحكم فلا يكون الدليل واردا على الدعوى وأيضا ذكر الحكم يكون حينئذ مستدركا إذ المصنف مقصود بیان تقدم التصور على التصدیق طبعا والحکم اذا لم يكن تصورا لم يكن له دخل في ذلك. عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ قطبی کے نصاب کا آخری درس ہے. اس کے بعد میر قطبی اسی قال کی تفصیل باقی رہ جائے گی جو انشاءاللہ اسی ہفتے میں مکمل ہو جائے گی. پیچھے شارح علیہ الرحمٰن نے امام راضی کی عبارت کو مصنف کی عبارت کی تائید کے لیے پیش کیا تھا اور فرمایا تھا کہ جس طرح امام راضی کی عبارت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ تصور حکم تصدیق کا جز ہے، اسی طرح مصنف کی عبارت بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ تصور حکم تصدیق کا جز ہے. یہ بات اس دن کے سبق میں آپ نے پڑھی اور وہ عبارت پیش کی گئی تھی لا بد فیہ من ثلاث تصورات کہہ کر. اس پر معترض یہ اعتراض کرتا ہے، بس یہی ایک اعتراض ہے اور پھر اس کا جواب بات ختم. معترض یہ اعتراض کرتا ہے کہ امام راضی کی جو عبارت ہے اس کو مصنف کی عبارت کی تائید کے لیے پیش کرنا یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ دونوں عبارتوں میں واضح فرق ہے. فرق یہ ہے کہ امام راضی کی عبارت حکم کے تصور ہونے میں یقینی ہے، یعنی ان کی عبارت سے حکم کا تصور ہونا یقینی طور پر ثابت ہو رہا ہے. تو امام راضی کی عبارت میں تصور حکم کا تصدیق کا جز بننا بھی یقینی ہوگا. جب حکم کا تصور ہونا وہاں یقینی ہے تو تصدیق کا جز بھی تصور حکم ہی بنے گا، یہ یقینی ہے. لیکن مصنف کی عبارت میں جو حکم ہے اس کا تصور ہونا ابھی یقینی نہیں. فرق ہو گیا. اب یہ کہ مصنف کی عبارت میں تصور کا حکم کا تصور ہونا یہ یقینی نہیں ہے، اس کی وضاحت فرماتے ہیں اس لیے کہ مصنف کی عبارت میں الحکم جو معطوف بن رہا ہے، کیا کہا؟ لا بد لأن كل تصدیق لا بد فیہ من تصور المحکوم علیہ والمحکوم بہ والحکم، یہ کہا ہے نا. تو اس کا عطف کس پر ہے؟ الحکم. ٹھیک ہے، من تصور المحکوم علیہ والمحکوم بہ والحکم. تو یہ جو لفظ حکم ہے مصنف کی عبارت میں، اس کے معطوف علیہ میں دو احتمال ہیں. دو چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اس کا معطوف علیہ بن سکتی ہے. پہلا احتمال یہ ہے کہ حکم کا عطف
تصور محکوم علیہ کے مجموعے پر ہو. لا بد فیہ من تصور المحکوم علیہ والحکم. تو اس کا عطف ہو تصور المحکوم علیہ کے مجموعے پر، اور جب اس کا عطف اس پر ہوگا اس صورت میں لفظ تصور، تو اس صورت میں عبارت ہوگی لا بد فیہ من تصور المحکوم علیہ والحکم. اس صورت میں حکم تصور ہی نہیں ہوگا بلکہ نفس حکم تصدیق کا جز ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ اب لفظ سے تصور پر عطف ہو ہی نہیں رہا ہے بلکہ اب عطف ہو رہا ہے تصور المحکوم علیہ. تصدیق کے لیے محکوم علیہ کا تصور ضروری ہے اور حکم کا تصور نہیں بلکہ اور حکم. تو اب یہاں پر حکم تصور ہوگا ہی نہیں. ٹھیک ہے، اور تصور حکم جز تصدیق نہیں ہوگا بلکہ نفس حکم تصدیق کا جز بنے گا. اب اگر حکم کا معنی ایقاع نسبت یا انتزاع نسبت بھی کر لیں تو مذکورہ خرابی لازم نہیں آئے گی، اور قضیے کے اجزاء چار ہی رہیں گے: محکوم علیہ کا تصور، محکوم بہ کا تصور، نسبت حکمیہ کا تصور اور حکم. چار رہیں گے. ٹھیک ہے، ایک تو احتمال یہ ہو گیا، اس صورت میں کوئی خرابی نہیں. اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ لفظ حکم کا عطف صرف محکوم علیہ پر ہو، تصور اس میں سے نکال دیا جائے، اور کیا کہنے لا بد فیہ من تصور المحکوم علیہ والحکم. تو حکم کا عطف کیا جائے محکوم علیہ پر، اس صورت میں تصور حکم میں داخل رہے گا، یعنی تصور حکم پر ہو، تو اس صورت میں لفظ تصور لفظ حکم پر مسلط ہوگا. اب عبارت کیا بنے گی؟ لا بد فیہ من تصور المحکوم علیہ والحکم، یعنی من تصور الحکم، یہ بھی عبارت نکلے گی. تو اس صورت میں تصور حکم ہوگا اور تصور حکم تصدیق کا جز بن جائے گا. اب اگر حکم کا معنی ایقاع نسبت یا انتزاع نسبت کریں تو یقیناً مذکورہ خرابی لازم آئے گی اور قضیے کے اجزاء 5 ہو جائیں گے. تو چونکہ امام راضی کی عبارت میں اب اجزاء کیا ہو جائیں گے؟ بڑھ جائیں گے. اب جب بڑھ جائیں گے تو یہ خود مصنف کے بھی خلاف ہوگا، امام راضی کے بھی خلاف ہوگا. اس لیے جب مذکورہ خرابی لازم آ رہی ہے، حکم کا عطف دونوں میں سے کسی پر بھی ہو سکتا ہے، تو ابھی یہاں پر حکم کا تصور ہونا یقینی نہیں ہے مصنف کی عبارت میں، برخلاف امام راضی کی عبارت کے کہ وہاں حکم کا تصور ہونا یقینی ہے. تو لہذا ان دونوں عبارتوں میں فرق ہے، اس عبارت کو اس عبارت کی تائید میں پیش کرنا مناسب معلوم نہیں ہوتا. اس کا جواب سنیے، وفیہی نظر سے اس کا جواب دے رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ الحکم کا عطف محکوم علیہ پر متعین ہے، یعنی تصور المحکوم علیہ پر نہیں کیا جائے گا بلکہ صرف کس پر کیا جائے گا؟ محکوم علیہ پر. اس لیے محکوم علیہ کے تصور محکوم علیہ کے مجموعے پر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اگر اس کا عطف تصور محکوم علیہ کے مجموعے پر ہو اور حکم تصور نہ رہے تو عبارت کا مطلب کیا نکلے گا؟ تصدیق کے پائے جانے کے لیے 2 تصور ضروری ہیں اور 1 حکم. 2 تصور ضروری ہیں. جب حکم میں تصور نہیں داخل رہے گا تو اب کیا ہوگا؟ تصدیق کے لیے 2 تصور، یعنی محکوم علیہ کا تصور، محکوم بہ کا تصور ضروری ہے اور حکم. یہی نہ نکلے گا. جبکہ خود ماتن نے جو دلیل بیان کی ہے اس میں جمع کا صیغہ لائے ہیں. کس کا صیغہ لائے ہیں؟ جمع کا صیغہ لائے ہیں. اور جمع کے صیغے کے لیے کم سے کم کتنوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟ 3 چیزوں کا ہونا. تو 2 تصور نہیں بلکہ کئی تصور ہونا چاہیے؟ 3 تصور ہونا چاہیے. اب اگر ہم اس کا عطف تصور محکوم علیہ پر کر دیں تو 1 تصور اس میں سے ختم ہو جائے گا، 2 ہی تصور رہ جائیں گے، جبکہ اس نے صیغہ استعمال کیا گیا ہے جمع کا، اور جمع کے لیے کم سے کم 3 ہونا ضروری ہے. اس کو سن لو، تھوڑا سی تفصیل ہے اس میں. تو یہ جمع کا صیغہ لانا خود اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ تصدیق میں 3 تصور ضروری ہیں. لہذا اب اگر الحکم کا تصور محکوم علیہ کے مجموعے پر کریں تو اس کا مطلب ہوگا تصدیق کے پائے جانے کے لیے 2 تصور کا ہونا ضروری ہے. جب یہ ہوگا تو پھر مصنف کو عبارت بھی بدلنا چاہیے تھی اور انہیں یوں کہنا چاہیے تھا لِامْتِنَاعِ الْحُكْمِ مِمَّنْ جَهِلَ أَحَدَ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ هَذِهِ الْأُمُورِ نہیں کہنا چاہیے تھا. جب 2 ہی تصور کی بات تھی تو انہیں هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ کہنا چاہیے تھا،
ہادہی الامور نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن مصنف نے جمع کا صیغہ بولا جو اس بات کا قرینہ ہے کہ الحکم کا عطف محکوم علیہ پر متعین ہے، تصور محکوم علیہ پر نہیں ہو سکتا۔ لہذا مصنف کی عبارت بھی امام راضی کی عبارت کی طرح حکم کے تصور ہونے میں یقینی ہے، اور مصنف کی عبارت میں بھی تصور حکم تصدیق کا جز ہوگا، لہذا ان دونوں عبارتوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ البتہ کچھ لوگوں نے ایک جواب اور دینے کی کوشش کی ہے کہ منطقیوں کے ہاں جمع کا اطلاق ما فوق الواحد پر ہوتا ہے۔ جمع کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ ما فوق الواحد پر ہوتا ہے۔ یعنی جو ایک سے زائد ہو، لہذا یہ ممکن ایسا ہو سکتا ہے کہ احدہ ہذہ الامور سے مصنف کی مراد ما فوق الواحد ہو، لہذا امور کو جمع لانا اس بات کا قرینہ نہ ہوگا کہ الحکم کا عطف محکوم علیہ پر ہی ہوئے۔ یہ کس لوگوں نے اس پر یہ جواب دیا تو اس کی مزید وضاحت شارح آگے فرماتے ہیں، وَلَوْ صَحَّ حَمْلُ قَوْلِهِ سے فرماتے ہیں کہ یہاں احدہ ہذہ الامور سے مراد ما فوق الواحد ہو، یعنی امرین ہو اور حکم تصور نہ ہو تو دو خرابیاں لازم آئیں گی۔ ٹھیک ہے، آپ یہ جو کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں ما فوق الواحد مراد ہے امور سے، تو اس صورت میں اگر یہ مراد لے لیا جائے تب تو یہاں دو خرابیاں لازم آئیں گی۔ پہلی خرابی یہ لازم آئے گی کہ اگر الحکم کا عطف تصور محکوم علیہ کے مجموعے پر ہو اور حاضح الامور سے مراد ما فوق الواحد یعنی امرین ہو تو اس وقت تقریب تام نہیں ہوگی۔ تقریب تام نہیں، یعنی دلیل دعوے کے مطابق نہیں ہوگی، اس لیے کہ دعویٰ تو یہ تھا کہ ہر تصدیق کے لیے دو تصور یعنی تصور محکوم علیہ اور تصور محکوم بھی اور ایک نفس حکم ضروری ہے، تو اس صورت میں دعوے کے دو جز ایک تصدیق کے پائے جانے کے لیے دو تصوروں کا ہونا ضروری ہے۔ تو دو جز کیا ہوئے؟ دو تصور، اور دوسرا تصدیق کے پائے جانے کے لیے نفس حکم ضروری ہے۔ دو تصور اور ایک نفس حکم ضروری ہے، جبکہ آگے ماتن نے جو دلیل بھی پیش کی ہے اس سے تو دعوے کا ایک جز ثابت ہو رہا ہے کہ تصدیق کے لیے دو تصوروں کا ہونا ضروری ہے، اور دعوے کا دوسرا جز یعنی نفس حکم کا تصدیق کے لیے ضروری ہونا ثابت ہی نہیں ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے تو بس دو تصوروں کا ہونا ثابت ہو رہا ہے اور جو حکم ہے اس کا ہونا ثابت ہی نہیں ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ خرابی لازم آئے گی، اور دوسری خرابی یہ لازم آئے گی کہ اگر الحکم کا عطف تصور محکوم علیہ کے مجموعے پر ہو اور ہذہ الامور سے مراد ما فوق الواحد ہو تو اس صورت میں لفظ حکم کا ذکر یہاں لغو ہوگا، مستدرک ہوگا، اس لیے کہ یہاں بحث یہ ہو رہی ہے کہ تصور کو تصدیق پر تقدم طبعی حاصل ہے، تصور طبعی حاصل ہے اور تصور تصدیق کے لیے محتاج لہ ہے۔ اب آپ کی رائے کے مطابق اگر الحکم کا عطف تصور محکوم علیہ پر ہو تو اس سے صرف اتنی بات مفہوم ہوگی کہ تصدیق کے لیے نفس حکم ضروری ہے، تصور حکم ضروری، یعنی لفظ تصور ختم ہو جائے گا، اور بیان کیا کر رہا ہے؟ تصور کو تصدیق پر تقدم طبعی حاصل ہے، تصور ہونا چاہیے۔ تو اب تو صرف ثابت ہوگا کہ تصدیق کے لیے نفس حکم ضروری ہے اور نفس حکم کو تصدیق میں دخل ہے، باقی حکم کے تصور کو تو اس کو تصدیق میں کوئی دخل نہیں۔ پس جب حکم کے تصور کو تصدیق میں دخل ہوگا ہی نہیں تو پھر اس مقام پر لفظ حکم لغو ہوگا۔ حاصل کلام کیا ہوگا کہ الحکم کا عطف معطوف علیہ پر متعین ہے، لہذا تصور حکم جز تصدیق ہوگا، اور یہ جز اس صورت میں بن سکتا ہے جب پہلے لفظ حکم سے مراد نسبت حکمیہ ہو، کیونکہ اس صورت میں قضیے کے اجزاء 4 رہیں گے، اور اگر حکم سے مراد ایقاء نسبت اور انتزاع نسبت مراد لیں تو قضیے کے اجزاء 5 ہو جائیں گے، جو خود مصنف کے مذہب کے خلاف ہے۔ تو حاصل کلام یہی ہے کہ یہاں پر پہلے حکم سے مراد نسبت حکمیہ اور دوسرے حکم سے مراد ایقاء نسبت اور انتزاع نسبت ہے، یہی صحیح ہے۔ اگر اس کے خلاف جائیں گے تو مذکورہ خرابیاں لازم آ جائیں گی، جس کی وجہ سے تصدیق کرنے میں
اس کے اجزاء میں اختلاف ہوگا جو مصنف کے بھی خلاف چلا جائے گا کہ تصدیق کے اجزاء کا 5 ہونا لازم آئے گا. اس لیے ماننا پڑے گا کہ یہاں پر یہی صحیح ہے کہ ایک حکم سے مراد نسبت حکمیہ اور دوسرے والے حکم سے مراد ایقاء نسبت اور انتزاع نسبت ہے. یہ آپ کا نصاب یہاں پر مکمل ہوا. ترجمہ ملا لیجئے. قیلا، یہ کہا گیا کہ امام اور مصنف کے قول میں یہاں فرق ہے. لأن الحکم فیما قالہ الامام تصور لا محالہ، اس لیے کہ امام کی عبارت میں حکم کا تصور ہونا یقینی ہے برخلاف مصنف کی عبارت کے، کیونکہ ان کے یہاں ان کا قول والحکم اس کے لیے جائز ہے کہ یہ محکوم تصور محکوم علیہ پر معطوف ہو. تو اس مہینہ اذن تو اس وقت لا یکون تصورا، اس وقت وہ تصور نہیں ہوگا. کانہ قال، تو گویا کہ مصنف نے یوں کہا ولا بد فی التصدیق من الحکم، کی تصدیق میں حکم کا ہونا ضروری ہے. وغیر لازم منہ ان یکون تصورا، اور حکم ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ حکم تصور ہی ہو. وان یکون معطوفا علی المحکوم علیہ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حکم کا عطف محکوم علیہ پر ہو. تو اس فحین اذن یکون تصورا، تو اس وقت حکم تصور ہوگا. وفیہ نظر، اس قول میں نظر ہے. یہ جواب ہے، سمجھ لیجئے. لأن قولہ والحکم، اس لیے کہ ان کا قول والحکم لو کان معطوفا علی تصور المحکوم علیہ ولا یکون الحکم تصورا لوجب ان یقول لامتناع الحکم ممن جہل احد هذین الامرین، کہ اگر ان کا قول حکم یہ تصور محکوم علیہ پر معطوف ہوتا تو اور حکم تصور نہ ہوتا تو ضروری تھا کہ مصنف یوں کہتے لامتناع الحکم ممن جہل احد هذین الامرین، یعنی جمع کا صیغہ استعمال نہ کرتے. ولو صح حمل قوله احد هذه الامور على هذا لظهر الفساد من وجه آخر، تو اگر مصنف کے قول احد هذه الامور کو اس پر محمول کیا جائے، یعنی ما فوق الواحد پر، ما فوق الواحد پر محمول کیا جائے، تو اس کا فساد ایک دوسری طرح اور ظاہر ہوگا. وهو ان اللازم من ذلك، کیوں تو اب اس سے یہ لازم آئے گا کہ یعنی مصنف کے قول احد هذه الامور کو ہذین الامرین پر محمول کر لیا جائے، تو اس سے یہ خرابی لازم آئے گی کہ تصدیق محکوم علیہ تصور اور محکوم بہی کے تصور کو کا تقاضا کرے، اور دعویٰ ہے کہ تصدیق 2 تصور اور حکم کا تقاضا کرے. دعویٰ کیا ہے کہ تصدیق کے لیے 2 تصور اور 1 حکم ضروری ہے. اور اگر یہاں ما فوق الواحد مراد لے لیں هذه الامور سے ما فوق الواحد مراد لیں، یعنی هذین الامرین مراد لیں، تب تو لازم آئے گا کہ تصدیق کے لیے صرف 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، محکوم علیہ اور محکوم بہی کا تصور. حکم نکل جائے گا. فلا یکون الدلیل واردا علی الدعویٰ، تو دلیل دعوے کے مطابق نہیں ہوگی. وائزن، اور دوسری خرابی یہ بھی لازم آئے گی کہ یہاں پر پھر حکم کا ذکر کرنا لغو ہوگا. اس المقصود، اس لیے کہ مقصود ہے تصور کے تقدم طبعی کو تصدیق پر تصور کے تقدم طبعی کو بیان کرنا. والحکم اذا لم یکن تصورا، اور جب حکم تصور ہی نہیں رہے گا تو اس کو اس بحث میں کوئی دخل ہی نہیں رہے گا. لہذا حکم کا تصور ہونا بھی ضروری ہے، اور حکم کا تصور ہونا تبھی پایا جائے گا جب اس کا عطف محکوم علیہ پر کریں، نہ کہ تصور محکوم علیہ پر. تب جا کر حکم تصور بنے گا، اور تب جا کر آپ یہ ثابت کر پائیں گے کہ تصور کو تصدیق پر تقدم طبعی حاصل ہے.